ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 36۔ طاہرانہ اطراف میں دیکھتے بے اختیار ہی اس کی نگاہ اسی طرف آتی فاطمہ کی طرف اٹھ گئی۔ پہلے تو جہاں کہیں سے فاطمہ کی موجودگی کا شائبہ گزرتا وہ ہر بار اس منظر سے بوتل کے جن کی طرح غائب ہو جاتا، لیکن نہ جانے کیوں اب وہ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا۔ او مائی گاڈ مریم، وہ دیکھو گول گپے والا انکل۔ حیا کی بے ساختہ نگاہ اچانک ایک سٹال کی طرف اٹھی تو وہ خوشی کے مارے چلا اٹھی۔ اس کی چیخ نما آواز پر آس پاس موجود لوگوں نے اس کی طرف دیکھا، مگر پھر اسے آپس میں مگن دیکھ اپنی فیملی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حیا چپ چاپ یہیں کھڑی رہو، پچھلی بار کا واقعہ بھول گئی تم؟ مریم نے فٹ بال ہاتھ میں پکڑے اسے تنبیہی انداز میں وارننگ دی۔ یار مریم، تم جانتی ہو میں زیادہ دیر ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حیا کے منہ بسورتے انداز نے اسرار کے سنجیدہ تاثرات کو دھیمی مسکان میں بدل دیا۔ آپس میں بحث کرتے کرتے حیا مریم، اسرار اور فاطمہ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ فاطمہ آنٹی دیکھیں نا، میرا اتنا دل چاہ رہا ہے اور یہ مریم مجھے گول گپے نہیں کھانے دے رہی۔ حیا نے فاطمہ کا ہاتھ تھامے شکایتی انداز اپنایا۔ حیا بیٹے، آپ کی طبیعت نہ بگڑ جائے اس لیے کہہ رہی ہوں گی۔ فاطمہ نے مصالحانہ انداز اپنایا۔ پاس کھڑا اسرار ان کی باتوں سے محفوظ ہو رہا تھا، جبھی اچانک کسی نے پیچھے سے آتے اس کے بال بکھیر دیے۔ وہ سخت تیوروں سمیت واپس مڑا، مگر پھر زینی کو دیکھتے اس کے لب بے ساختہ دھیمے سے مسکرا دیے۔ کیا ہوا؟ حیا کا چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ زینی نے حیا کو معمول سے زیادہ خاموش پایا تو پوچھے بنا رہ نہ سکی، تبھی اذلان اور عفان بھی آپس میں کچھ بات کرتے ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ زینی کے چہرے کا رخ چونکہ دوسری جانب تھا، اس لیے وہ ان دونوں کی آمد سے یکسر لا علم تھی۔ مجھے گول گپے کھانے اور یہ لوگ مجھے کھانے نہیں دے رہے۔ حیا نے منہ پھلائے مریم کو گھوری سے نوازا۔ وہ اس سے غصہ ضرور تھی، لیکن یہ بات بھی سچ تھی، وہ بڑوں کی اجازت لیے بنا اپنا کوئی کام نہیں کرتی تھی، بھلے اس کا کتنا ہی دل کیوں نہ للچا رہا ہو۔ اوفو، یہ تو واقعی بڑا سیریس مسئلہ ہے یار۔ مجھ پر بھی ولی نے اسٹریٹ فوڈ اسپیشلی یہ گول گپے کھانے پر پابندی لگا رکھی ہے، ورنہ میرا ووٹ ضرور آپ کے حق میں ہی ہوتا۔ زینی مصنوعی تعصب کا اظہار کرتی انجانے میں پھر سے ولید کا ذکر چھیڑ بیٹھی۔ پتہ نہیں کیوں زینی کے لبوں سے اپنے علاوہ کسی کا بھی نام سننا اذلان کو کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ جسٹ ریلیکس حیا، ہم سب آپ کے ساتھ مل کر یہاں کے گول گپے انجوائے کریں گے، اوکے؟ اذلان تسلی آمیز لہجے میں گویا ہوتے اپنے قدم آگے بڑھا گیا۔ اپنے تعاقب سے اذلان کی آواز سنتے زینی کرنٹ کھا کر واپس پلٹی۔ واو اذلان چاچو، سو سویٹ آف یو۔ حیا خوشی کے مارے چہک رہی تھی۔ میں ان گول گپے والے انکل کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، یہ ہمارے کالج میں اسٹال لگاتے تھے۔ ان کے فوڈ آئٹمز صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے، چلیں آئیں سب مل کر کھاتے ہیں۔ اذلان کی بات بھلے ہی 100% درست تھی، لیکن وہ اس گول گپے والے انکل کی کچھ زیادہ ہی تعریف کر رہا تھا، یا پھر شاید اسے زینی کا ولید کی کئی بات کا پابند ہونا ایک آنکھ نہیں بھایا، اس لیے وہ جان بوجھ کر ایسا رد عمل دے رہا تھا۔ اذلان ان سب کو اپنے ساتھ لیے اسٹال پر آ گیا۔ وہ بوڑھے انکل اسے فوراً پہچان گئے۔ اس نے اپنے تمام ورکرز کو اس فیملی کی آؤ بھگت میں لگا دیا۔ ان سب کے کرسیوں پر بیٹھتے ہی چند نوعمر لڑکے پھرتی کا عملی مظاہرہ کرتے ان سب کے آگے پلیٹس اور دیگر لوازمات سیٹ کرنے لگ گئے۔ زینی بھی بادل نخواستہ ان سب کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ایم سوری، میں نہیں کھا پاؤں گی، آپ لوگ کھائیں پلیز۔ گھر کے سارے افراد اذلان کی یقین دہانی پر لذیذ و منفرد قسم کے گول گپوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ جب ایک لڑکے نے زینی کے سامنے پلیٹ رکھی تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے پیچھے کھسکاتے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی، مٹھیوں کو سختی سے بھینجتے۔ اذلان کی آنکھوں میں فوراً تعصب کی لہر ابھری۔ اسے زینی کا اس سے زیادہ ولید کی بات کو ترجیح دینا حد سے زیادہ برا لگا تھا۔ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد اذلان نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی پلیٹ اٹھائی اور یہاں سے کچھ دور فاصلے پر کھڑی زینی کے پاس چلا گیا۔ زینی اس وقت اپنے دودیا پاؤں کو آگے پیچھے کرتے پانی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ اذلان نے اپنے قدم زینی کے بالکل پاس آ کر روک دیا۔ اب وہ یہیں کھڑا بڑے مزے سے گول گپے کھا رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا زینی کو گول گپے بے انتہا پسند ہیں، وہ اس کے بغیر زیادہ دیر نہیں رہ پائے گی، اس لیے جان بوجھ کر دکھا دکھا کر کھا رہا تھا۔
جب بھی وہ منہ میں ایک پیس ڈالتا اس کے بعد برملا تعریفوں کے پل باندھ دیتا۔ زینی کو اس کی باتوں سے چڑ ہو رہی تھی۔ اس کے منہ میں پانی تک بھر آیا مگر وہ بمشکل خود کے اعصاب پر قابو پائے وہیں کھڑی رہی اور جاتی بھی کہاں کیونکہ گھر کے باقی سب لوگ بھی تو اس وقت گول گپے ہی کھا رہے تھے۔ اگر آپ کو اتنے ہی پسند آ رہے ہیں تو پلیز وہاں جا کر تعریفوں کے پل باندھیں، مجھے دکھا کر کھانا ضروری ہے کیا؟ اذلان کی پلیٹ اور چہرے پر سجی مبہم مسکراہٹ کو دیکھتے زینی کو تپ سی چڑھ گئی۔ تو آپ بھی کھا لیں، آپ کو کسی نے منع کیا ہے کیا؟ اذلان ڈٹائی سے مسکراتے ہوئے گویا ہوا آج اسے زینی کو چڑھانے میں عجیب سا مزہ آ رہا تھا۔ وہ ناراضگی کے باوجود خود کو اس سے زیادہ دیر دور نہیں رکھ پاتا تھا۔ زینب کی شخصیت میں نہ جانے ایسی کون سی طاقتور ڈور کا شکنجہ تھا جو اذلان کو دن بدن اپنی جانب کھینچتا چلا گیا اور وہ بے بسی کی مورت بنا خود کو اس کی گرفت میں جانے سے روک نہیں پایا۔ مجھے نہیں کھانا، زینی نفی میں سر ہلاتی بے اختیار اپنی آنکھوں کو نیچے جھکا گئی۔ اگر میں کہوں تب بھی نہیں؟ یہ سوال تھا یا ایک کاس تھی جو اذلان کے لبوں سے استفساریہ انداز میں برآمد ہوئی۔ زینی کا جھکا سر بے اختیار اوپر کو اٹھ گیا۔ اذلان اپنی سنجیدہ نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑے اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ زینی کو ازحد خاموش دیکھ اذلان نے اپنی پلیٹ میں سے ایک پیس اٹھایا اور اسے زینی کے لبوں کے قریب لے آیا۔ اذلان کی آنکھوں میں دیکھتے زینی نے غائب دماغی کیفیت سمیت اپنا منہ کھولا اور بائٹ لیتے اس پیس کو نگلنا شروع کر دیا۔ آج اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اذلان کی بات کا مان رکھ لیا۔ اس اپنائیت بھرے انداز نے اذلان کے چہرے پر خوشی کے حقیقی رنگ بکھیر دیے۔ فتح کا نشہ اس کی آنکھوں میں خمار کی صورت جگمگا رہا تھا۔ اور کھانا چاہیں گے آپ؟ اب وہ پرمسرت نگاہوں سمیت اس سے ہی تک رہا تھا۔ جواباً زینی نفی میں سر ہلاتی مکان کی انداز میں آگے بڑھ گئی۔ میں کیوں اذلان کی بات رد نہیں کر پاتی؟ کیا میں اذلان کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ چکی ہوں کہ مجھے ان کے علاوہ اور کوئی سجھا ہی نہیں دیتا، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی نہیں؟ میری زندگی کا محور صرف اذلان اور اس کی سوچیں؟ میری عبادات ان کا کیا ہو گیا؟ نہیں، وہ خود سے متعجب تھی۔ دھیمی چال چلتی زینی کا ذہن اس وقت مختلف سوالات کی ہماجگاہ بن چکا تھا۔ آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سر کو تھوڑا نفی میں جھٹکا دیتی اپنی ان منفی سوچوں پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دوسری جانب اس کی اس چھوٹی سی حرکت نے اذلان کے دل کو خوشی سے جھومنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس بات سے اکثر لاعلم اپنی خیالاتی دنیا میں ہی مگن تھی۔ حیا، مریم اور زرار ایک ٹیبل کے اطراف دائرے کی شکل میں سیٹ کی گئی 3 کرسیوں پر براجمان تھے۔ باقی سب کھانے سے فارغ ہوتے ہی ایک ایک کرتے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ مریم کو گول گپے کھانا کچھ خاص پسند نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی پلیٹ ادھوری چھوڑے فاطمہ کے پاس چلی گئی۔ وہ بس حیا کا دل رکھنے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ورنہ اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اذلان چاچو کے کہنے پر تم نہ چاہنے کے باوجود کھا رہے تھے، کیا ہو جاتا اگر تم میرے لیے بھی اسٹینڈ لے لیتے؟ زرار کو موبائل میں مصروف دیکھ جانے کیوں حیا کو شدید غصہ آیا جس کا وہ برملا اظہار بھی کر رہی تھی۔ زرار کا ابرو بے ساختہ اوپر کو اٹھ گیا کیونکہ وہ اسے دیکھ کم گھور زیادہ رہی تھی۔ کیوں؟ آپ چاہتی تھی میں آپ کے لیے اسٹینڈ لوں؟ زرار کا انداز غیر یقینی لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر امڑتی مسکراہٹ پر قابو پانے کے بعد انگشت شہادت کو اپنے سینے پر جمائے حیا سے باقاعدہ تصدیق بھی چاہی۔ پتہ نہیں، میرے دل سے ایک آواز آئی تھی شاید تم میرے لیے اسٹینڈ لوگے، میری بات مانو گے، لیکن میں غلط تھی۔ حیا شکوہ کی نگاہوں سمیت شکستہ انداز میں گویا ہوتی وہاں سے چلی گئی۔ حیا کی بات پر زرار کا پورا وجود ساکٹ پڑ گیا۔ اس کی پتھرائی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ حیا کی آواز کی بازگشت بار بار اسے اپنی سماعتوں میں گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد زرار کو بھی وہ پل یاد آ گیا جب حیا ان سب کو گول گپے کھانے کے لیے راضی کر رہی تھی۔ باتوں کے دوران اس نے چند ثانیے تک زرار کو دیکھا مگر اس کی طرف سے جواب نہ ملنے پر وہ بالآخر منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ شاید تب اسے زرار کا اپنی حمایت میں نہ بولنا بری طرح ہرٹ کر گیا۔ فاطمہ کے اس عمل کے زیر اثر زرار اس وقت یہ سب نوٹس ہی نہیں کر پایا۔ رد عمل کیا خاک دیتا؟ زرار نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور پھر اپنے تاثرات چھپانے کی غرض سے بلیک سن گلاسز اپنی آنکھوں پر جمائے ان سب کے پاس آ گیا کیونکہ وہ لوگ اس وقت واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ پہلے کی طرح حیا اور مریم کو زرار کے ساتھ واپس جانا تھا، اس لیے زرار اپنی کار سٹارٹ کیے ان کے آنے کا ویٹ کرنے لگا۔
حیا چونکہ اس سے ناراض تھی، اس لیے اس نے جذبات میں آتے اس کی کار میں بیٹھنے سے صاف انکار کر دیا۔ زینی اسے اپنے ساتھ لیے اذلان کی کار کی طرف بڑھ گئی۔ مریم پیچھے اکیلی رہ گئی، اس لیے فاطمہ نے اسے اپنی کار میں آنے کا کہہ دیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان زرار نے اذلان کی کار میں بیٹھی حیا کو بغور دیکھا، مگر وہ اسے نظر انداز کرتی اپنا رخ باقاعدہ زینی کی طرف موڑ چکی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا حیا اتنی چھوٹی سی بات کو لے کر اس سے اتنا ناراض ہو جائے گی۔ سب کی روانگی کے بعد زرار بھی اگنیشن میں چابی گھماتا اپنی کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کیے زرار اس وقت حیا کی سوچوں میں گم دکھائی دیا۔ راستے بھر حیا کی شکوہ کناہ نگاہیں اس کے ذہن کے پردے پر عکس بن کر لہراتی رہیں۔ اذلان بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر ایک ضروری کام کر رہا تھا۔ کام کی مصروفیت کے باوجود وہ گائے بگائے اپنی نگاہیں اوپر اٹھائے سامنے کاؤچ پر بیٹھی زینی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنی ایک گال پر ہاتھ رکھے کوئی اسلامک کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کا موبائل سامنے موجود ٹیبل پر بے مول پڑا ہوا تھا۔ آج کل وہ موبائل بہت کم استعمال کر رہی تھی۔ اچانک فون کی رنگ ٹون نے ان دونوں کی توجہ بے اختیار اپنی جانب مبذول کروائی۔ زینی نے سر کو ذرا سا اوپر اٹھائے موبائل کی سکرین کو دیکھا، جہاں پھر سے ولی کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ زینی گہرا سانس بھرتی فون ڈسکنیکٹ کر گئی۔ ایک دو بار اس نے یہی عمل دہرایا، پھر بالآخر موبائل کو سینے پر جمائے نیم لیٹنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر گہری سوچوں کے سائے لہرانے لگے۔ زینی کا دھیان اب کتاب سے پوری طرح ہٹ چکا تھا۔ اذلان نے اس کا یوں اچانک ہو جانا اچھے سے محسوس کیا۔ اگر بک پڑھنے کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے، کم از کم سیدھی تو پکڑ لیں۔ زینی اذلان کی جتاتی آواز سنتے ہڑبڑاہٹ کے عالم میں سوچوں کے بھنور سے باہر نکل آئی۔